اسلام جو ایک عقیدے پر قائم ہوا آج کئی فرقوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ اسلام شیعہ اور سنی میں کیسے تقسیم ہوا اور اس تقسیم کی کیا وجہ تھی؟ سنی فرقہ مزید بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور وہابی میں کیسے تقسیم ہوا؟ اور شیعہ کے وہ کون سے فرقے ہیں جو حضرت علی کو خدا مانتے ہیں؟ آج ہم بات کریں گے اسلام کے شجرے کے بارے میں اور اس کی تمام شاخوں کے بارے میں۔ اسلامی روایات کے مطابق اسلام پہلے انسان یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، پھر اس کے بعد باقی انبیاء یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اسلام کی تبلیغ کی۔ لیکن اسلام اپنی موجودہ شکل میں تب آیا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں میں موجود رہے، ان میں کسی قسم کا کوئی فرقہ پیدا نہیں ہوا۔ لیکن سن 632 عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد ایک مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ آپ کا اگلا جانشین کون بنے گا۔ انصار کا ایک اجتماع بنو سعدہ کے سکینہ صحن میں ہوا، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تدفین کی تیاری کر رہے تھے۔ عام خیال یہ ہے کہ انصار نے وہاں اپنے لیے ایک نیا رہنما منتخب کرنے کے لیے یہ اجلاس منعقد کیا تھا اور مہاجرین کو اس عمل سے جان بوجھ کر دور رکھا تھا۔ اس اجلاس میں ممکنہ طور پر ان کے متوقع رہنما سعد بن عبادہ تھے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور انصار کے قبیلے بنو خزرج کے سردار تھے۔ جب مہاجرین کو اس اجلاس کا علم ہوا تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت ابو عبیدہ اپنے خادموں کے ساتھ ثقیفہ پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر حضرت ابو بکر نے انصار کو خبردار کیا کہ عرب کسی بھی غیر قریشی کی قیادت کو قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے دلیل دی کہ مہاجرین عربوں میں نسب اور مقام کے لحاظ سے بہترین تھے۔ انہوں نے اسلام کو پہلے قبول کیا اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار بھی تھے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر نے انصار سے حضرت عمر یا ابو عبیدہ کو خلیفہ منتخب کرنے کی پیشکش کی۔ ایک شخص نے ابو بکر کی رائے کا یہ کہہ کر جواب دیا کہ قریش اور انصار کو اپنے اپنے لیے رہنما منتخب کرنا چاہیے۔ جب بحث شدید بڑھ گئی تو حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں اور ان کی بیعت کی، جس کے بعد دوسرے افراد نے بھی ایسا ہی کیا۔ یہ معلوم پڑنے پر بنو ہاشم اور چند دیگر صحابہ نے حضرت علی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی جانشین مانتے ہوئے احتجاج کیا۔ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت زبیر بن عوام بھی تھے۔ لیکن بعد میں یہ احتجاج ختم ہو گیا اور حضرت علی بھی حضرت ابو بکر کو خلیفہ ماننے پر راضی ہو گئے۔ ایک گروہ نے حضرت ابو بکر کو خلیفہ مان لیا، جبکہ دوسرا گروہ حضرت علی کو خلیفہ دیکھنا چاہتا تھا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد بھی تھے۔ جو لوگ حضرت ابو بکر کو خلیفہ مانتے تھے انہیں سنی کہا گیا، جبکہ شیعہ حضرت علی کو رسول اللہ علیہ وسلم کا حقیقی جانشین مانتے ہیں۔ ناظرین، پہلے سنی مکتب فکر اور اس کی مزید شاخوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں تقریباً 85% مسلمان سنی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ سنی لفظ سنہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے سنت پر عمل کرنا، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا۔ سنی مکتب فکر کے 4 بڑے امام ہیں، جن کے نام امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل ہیں۔ ان 4 ائمہ یا اماموں سے 4 فقہی مذہب وجود میں آئے۔ امام ابو حنیفہ سے حنفی، امام مالک سے مالکی، امام شافعی سے شافعی اور امام احمد بن حنبل سے حنبلی فقہ وجود میں آیا۔
اگر امام ابو حنیفہ کی بات کی جائے تو آپ سن 80 ہجری میں کوفہ عراق میں پیدا ہوئے اور نسب کے حساب سے آپ ایرانی نسب سے تعلق رکھتے تھے۔ جوان ہوتے ہی آپ عرب حجاز کے علاقے میں آ گئے، جہاں انہوں نے مکہ اور مدینہ میں تعلیم حاصل کی۔ ان کے 14,000 اساتذہ کرام بتائے جاتے ہیں، جن میں 7 صحابہ کرام، 93 تابعین اور باقی تبع تابعین شامل ہیں۔ ان کی وفات کی وجہ واضح نہیں ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ امام نے عباسی خلیفہ المنصور کے خلاف ہتھیار اٹھانے کے حق میں فتویٰ دیا تھا، جن پر المنصور نے انہیں زہر دے دیا۔ موجودہ دور میں حنفی فقہ کے ماننے والے زیادہ تر پاکستان، انڈیا، ترکی اور کچھ عرب علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ سنیوں کے دوسرے امام امام مالک ابن انس ہیں۔ امام مالک 93 ہجری میں مدینہ میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک یمنی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور سن 2 ہجری میں آپ کے دادا نے اسلام قبول کیا۔ امام مالک کو اپنے دور کا احادیث کا سب سے بڑا عالم مانا جاتا ہے۔ جہاں تک ان کے اساتذہ کی بات کی جائے، امام جعفر الصادق اور امام ابو حنیفہ شامل ہیں۔ امام مالک کا سب سے بڑا کارنامہ ان کی سب سے مشہور کتاب الموطا ہے، جو احادیث اور فقہ کو شامل کرنے اور یکجا کرنے والا پہلا کام ہے۔ سنیوں کے تیسرے امام امام شافعی ہیں، جو غزہ فلسطین میں پیدا ہوئے۔ امام شافعی کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو مطلب سے تھا۔ بنو مطلب کے بانی المطلب بن عبد مناف تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم ابن عبد مناف کے بھائی تھے۔ اس طرح ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گہرا رشتہ تھا۔ شافعی مکتب فکر کے لوگ آج زیادہ تر حجاز، مصر، یمن اور کرد علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ سنیوں کے چوتھے امام امام احمد بن حنبل ہیں۔ آپ کا خاندان اصل میں بصرہ سے تھا اور عرب کے قبیلہ بنو زحل سے تعلق رکھتا تھا۔ ان کے والد خراسان میں عباسی فوج میں افسر تھے، جو بعد میں اپنے خاندان کے ساتھ بغداد میں آباد ہو گئے۔ امام احمد بن حنبل ان علماء میں سے ایک تھے جنہوں نے خلیفہ کی مذہبی مداخلت اور مسلط کردہ عقیدے کی مزاحمت کی۔ امام احمد کی اس موقف کی وجہ سے حنبلی مکتبہ فکر نہ صرف فقہ بلکہ عقائد کے میدان میں بھی مضبوطی سے قائم ہوا۔ معتزلہ کے اس عقیدے کو قبول کرنے سے انکار کے بدلے میں امام احمد بن حنبل کو مامون کے دور حکومت میں بغداد میں قید کیا گیا۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ ایک کتاب المسند احمد بن حنبل ہے، جو تقریباً 40,000 صحیح احادیث کا مرکب ہے۔ حنبلی فقہ کے ماننے والے عرب اور سب سے زیادہ سعودی عرب میں پائے جاتے ہیں۔ ان 4 فقہ کے علاوہ ایک اور فقہ بھی تھا جسے ظاہری کہا جاتا تھا، جو مسلم اسپین اور شمالی مغربی افریقہ میں بہت مقبول تھا، لیکن یہ اب تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ تاہم حالیہ دنوں میں یہ فقہ دوبارہ زندہ ہو رہا ہے۔ ان 5 فقہوں کے علاوہ سنی مسلمانوں کا ایک ایسا فرقہ بھی پایا جاتا ہے جو کسی کو امام نہیں مانتا۔ اس فرقے کو غیر مقلد کہا جاتا ہے۔ ویورز، سنی مسلمانوں کے ان 4 فقہوں سے مختلف مکتب فقہ کی پہچان کی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ جنوبی ایشیا میں مساجد کے نام بھی انہی فقہوں کے نام سے رکھے جاتے ہیں، اور لوگ انہی مسجد میں جانے کو ترجیح دیتے ہیں جو ان کے اپنے فقہ کی ہو۔ لیکن اس کے برعکس مغربی ممالک میں کسی بھی فقہ کی مسجد میں نماز ادا کر لی جاتی ہے۔ 18ویں صدی عیسوی میں عثمانیوں اور مغل سلطنت کے زوال کے بعد مسلمان یہ سوچنے لگ گئے کہ مسلمانوں کے زوال کی وجہ کیا ہے۔ بہت سے علماء کا یہ ماننا تھا کہ مسلمان حقیقی اسلام سے بہت دور ہو چکے ہیں اور بہت سی نئی چیزیں اسلام میں شامل کر لی گئی ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں کو حقیقی اسلام پر لانے کے لیے کئی تحریکوں نے جنم لیا۔ ان میں سے پہلی تحریک برصغیر سے شاہ ولی اللہ دہلوی کی قیادت میں اٹھی۔ انہوں نے چاروں اماموں کو ماننے میں اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کی
اور قرآن سنت کو خود سمجھنے اور سیکھنے پر زور دیا۔ انہوں نے برصغیر کی تاریخ میں پہلی دفعہ قرآن کا عربی سے اردو اور فارسی میں ترجمہ کیا تاکہ اس خطے کے لوگ خود قرآن کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ ان کی تعلیمات سے متاثر ہوتے ہوئے قاسم نانوتوی نے سن 1867 میں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی جس کا نام دارالعلوم دیوبند رکھا گیا۔ دیوبندی بنیادی طور پر حنفی مکتبہ فکر سے وابستہ ہیں اور اپنے آپ کو اہل سنت کا تسلسل مانتے ہیں۔ یہ لوگ بزرگوں کے مزاروں پر جانا اور عرس وغیرہ کی رسومات کو ایک طرح کا شرک اور بدعت سمجھتے ہیں۔ دیوبندی کے مخالفین میں سب سے بڑے مخالف امام احمد رضا خان بریلوی تھے جو بریلوی فرقے کے بانی مانے جاتے ہیں۔ یہ بھی شاہ ولی اللہ کی تحریک کے حامی تھے اور ان کا تعلق بھی فقہ حنفی سے تھا، لیکن دیوبندیوں کے برعکس یہ لوگ صوفیوں اور بزرگوں اور ان کے مزارات کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ برصغیر کی طرح عربوں میں بھی اسلام کو ایک اپنی اصل حالت میں لانے کے لیے سلفی تحریک کا آغاز ہوا۔ سعودی عرب میں محمد ابن وہاب کی قیادت میں یہ تحریک بہت سرگرم رہی۔ محمد ابن وہاب کو سنی مسلمانوں کی ایک اور شاخ وہابیت کا جد امجد مانا جاتا ہے اور ان کے پیروکار سب سے زیادہ سعودی عرب میں پائے جاتے ہیں، لیکن وہابی خود کو وہابی کہنا پسند نہیں کرتے بلکہ خود کو سلفی کہتے ہیں۔ برصغیر میں ان لوگوں کو اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ اہل حدیث شاہ ولی اللہ اور محمد ابن وہاب دونوں سے متاثر نظر آتے ہیں۔ وہابی اور اہل حدیث دونوں اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں، یعنی ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہ کسی سنی اماموں کے پیروکار نہیں ہیں، لیکن یہ لوگ حنبلی فقہ سے جڑے نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ میلاد، عرس اور دیگر صوفی رسومات کے خلاف بھی ہیں اور ان کو بدعت سمجھتے ہیں۔ چلیے اب شیعہ مکتبہ فکر اور اس کی مزید شاخوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے شیعہ سنی اماموں کو نہیں مانتے، لیکن شیعوں کے لیے امام صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہونا چاہیے۔ ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے جو شیعہ اماموں کے بارے میں ہے، تو براہ کرم اسے دیکھ لیں تاکہ آپ ہر شیعہ امام اور ہر ایک شاخ کے بارے میں بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ اہل تشیعوں کے بنیادی طور پر 3 مکتبہ فکر ہوتے ہیں، جن میں زیدی، اسماعیلی اور 12 امامی یعنی اثنا عشریہ شامل ہیں۔ ان کے پہلے 4 اماموں تک یعنی امام علی کے بیٹے امام حسن اور امام حسین، اور ثانیہ کربلا میں زدہ بن جانے والے امام حسین کے بیٹے امام علی زین العابدین تک کوئی تقسیم نظر نہیں آتی۔ لیکن امام علی زین العابدین کے انتقال کے بعد شیعوں میں پہلا فرقہ واریت کا آغاز ہوا۔ یہاں پہلی شاخ زیدی شیعہ ہیں۔ وہ زید ابن علی کو 5واں امام سمجھتے ہیں۔ زید نے اموی خلافت کے خلاف بغاوت کی اور انہیں شہید کر دیا گیا، مگر انہیں زیدی شیعوں کے نزدیک آج بھی ایک جائز خلیفہ سمجھا جاتا ہے۔ دوسرے شیعہ گروہ میں امام علی زین العابدین کے دوسرے بیٹے محمد الباقر کو 5واں امام سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے مدینہ میں ایک پرسکون زندگی گزاری اور 732 عیسوی میں وفات پائی۔ ان کے بعد ان کے بیٹے جعفر الصادق چھٹے امام بنے۔ جعفر الصادق وہ اس وقت تک زندہ رہے جب اقتدار اموی خاندان سے عباسی خاندان کی طرف منتقل ہوا، اور یہ وہ دور بھی تھا جب مختلف سنی مکاتب فکر نے ترقی کی۔ نتیجتاً انہوں نے اپنا ایک فقہ تیار کیا جسے جعفری فقہ کہا جاتا ہے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جعفر الصادق امام حسین ابن علی کے بعد سب سے زیادہ با اثر امام تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ صرف زیادہ تر شیعہ ان کے فقہ کی قوانین کی پیروی کرتے ہیں، بلکہ وہ سنیوں میں بھی عزت و احترام کے حامل ہیں۔ وہ 2 سنی مکاتب فکر کے بانیوں یعنی امام ابو حنیفہ اور امام مالک ابن انس کے استاد بھی تھے۔ ان کے بہت سے پیروکاروں نے اپنے اپنے صوفی احکامات کی بنیاد رکھی۔ ان کو 765 میں غالباً زہر دے کر شہید کر دیا گیا،
امام جعفر الصادق کی موت نے ایک اور فرقہ پیدا کیا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنا جانشین قرار دیا تھا، تاہم اسماعیل امام جعفر الصادق کی زندگی میں ہی انتقال کر گئے۔ اس وجہ سے جانشینی کے بارے میں سوال اٹھایا گیا۔ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ جانشین اب ان کے دوسرے بیٹے موسیٰ کو ہونا چاہیے، لیکن دوسروں کا خیال تھا کہ امام معصوم ہیں اور اسی لیے جانشینی اسماعیل سے اسماعیل کی اولاد میں منتقل ہونی چاہیے۔ جو لوگ موسیٰ کی پیروی کرتے تھے انہیں 12 اماموں کے پیروکار کہا جانے لگا، جبکہ اسماعیل اور ان کے بیٹے محمد کے پیروکاروں کو اسماعیلیوں کے نام سے جانا گیا۔ ایک گروہ کا ماننا تھا کہ جعفر الصادق کے بیٹے اسماعیل کے ساتھ امامت ختم ہو چکی ہے اور ان کو آخری امام مانتے ہیں، اور وہ صرف 7 اماموں پر ایمان رکھتے ہیں۔ انہیں 7 امامی یا سیونز کہا جاتا ہے۔ اسماعیلیوں کو شیعوں کا ایک اہم مکتب فکر مانا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے فاطمی خلافت کی بنیاد رکھی، جس نے شمالی افریقہ کے ایک بڑے حصے اور یہاں تک کہ مقدس شہروں مکہ، مدینہ اور یروشلم پر حکومت کی۔ انہوں نے 1094 تک خلیفہ ائمہ یعنی خلیفہ کے ساتھ ساتھ اماموں کے طور پر حکومت کی۔ اسماعیلی خود مزید 5 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ ان میں مستعلی، نظاری، حافظی، طیبی اور بورہ شامل ہیں۔ فاطمی خلفاء کا انکار کرنے والوں میں حمدان کرامت نام کا ایک شخص بھی تھا، جس نے کرامتی فرقے کی بنیاد رکھی۔ کرامتی اپنی بغاوتوں کے لیے مشہور ہوئے جو انہوں نے عباسی خلافت کے خلاف کی تھیں۔ انہوں نے جنوبی عراق، مشرقی شام، مشرقی عرب میں چھاپے مارے۔ کرامتیوں کو زیادہ تر لوگوں نے ناپسند کیا کیونکہ انہوں نے 930 میں مکہ پر حملہ کیا اور مقدس حجر اسود کو بھی چرا لیا، اور انہوں نے زمزم کے کنویں کی بے حرمتی کرتے ہوئے اسے مسلمانوں کی لاشوں سے بھر دیا۔ اس عمل نے انہیں ایک بڑا ہدف بنا دیا اور وہ آہستہ آہستہ اس حد تک شکست کھا گئے، یہاں تک کہ بالآخر یہ فرقہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ فاطمیوں سے اسماعیلیوں کے ایک اور فرقے نے جنم لیا جسے دروز کا نام دیا گیا، لیکن اسماعیلیوں سے نکلے اس فرقے کو مسلمان نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ یہ فرقہ کافی حد تک عیسائیت سے متاثر نظر آتا ہے۔ نظاری اسماعیلی شیعوں کی واحد شاخ ہے جن کی امامت کا سلسلہ آج کے دور میں بھی جاری ہے۔ آج ان کے اماموں کو آغا خان کہا جاتا ہے۔ ان کے موجودہ امام آغا خان شاہ کریم الحسینی ہیں۔ یاد رہے کہ امام جعفر الصادق کی وفات پر ان کے کچھ پیروکاروں نے ان کے بیٹے موسیٰ الکاظم کی امامت کو تسلیم کیا تھا۔ موسیٰ الکاظم سے شیعوں کی 12 امامی شاخ چلتی ہے۔ یہ لوگ 12واں اور آخری امام محمد المہدی کو مانتے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ غیبت کبریٰ میں چلے گئے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی مرضی سے زندہ ہیں اور ان کی زندگی کو طویل کر دیا گیا ہے، لیکن وہ سب سے پوشیدہ ہیں اور کوئی رابطہ نہیں کرتے۔ 12 اماموں کے پیروکاروں کا ماننا ہے کہ وہ وقت قریب غیبت کبریٰ سے واپس آئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں المہدی کا لقب دیا گیا۔ المہدی ایک مسیح شخصیت ہے جس کے قیامت کے قریب ظہور ہونے کی پیشگوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اسماعیلیوں کی فاطمی سلطنت کی طرح 12 اماموں کی بھی ایک سلطنت وجود میں آئی جسے صفوی سلطنت کے نام سے جانا جاتا تھا۔ 12 امامی شاخ بھی مزید 3 فرقوں میں تقسیم ہوئی جنہیں اصولی، اخباری اور علوی کہا جاتا تھا۔ ان میں سے علویوں کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ لوگ حضرت علی کی محبت میں اتنا غلوب کر گئے کہ انہیں نعوذ باللہ خدا کا درجہ دینے لگے۔ اسلام کا تیسرا بڑا فرقہ جو عموماً خارجیت کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن ہم اسے محققہ کہیں گے۔ حضرت علی بن ابی طالب اور معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان ایک خانہ جنگی ہوئی جسے پہلا فتنہ کہا جاتا ہے۔ حضرت علی ایک جائز خلیفہ تھے اور معاویہ بن ابی سفیان شام کے گورنر تھے، جنہوں نے حضرت علی کی خلافت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔
नतीजतन दोनों के दरमियान जंग सफ़ीन हुई और इतनी खून रेजी हुई कि दोनों तरफ ने लड़ाई रोककर सालसी करने का फैसला किया। अली के कैंप में से कुछ लोगों ने कहा कि ये बिल्कुल गलत है। इन्हें शिय्यतुल अली कहा जाता था। शिया लफ्ज़ दरअसल यहीं से निकला है। इनका मानना था कि मुआविया बिन अबी सुफियान ने खलीफा के खिलाफ जंग लड़कर इस्लाम के कवानीन की खिलाफ वर्जी की है और ये लड़ाई तब तक जारी रखनी चाहिए थी जब तक मुआविया को शिकस्त ना हो। इन्होंने सालसी को खुदा के कानून के खिलाफ समझा और वो अली का कैंप छोड़कर तीसरी तरफ चल दिए, जिन्हें खारजियत कहा गया, यानी वो लोग जो अली का साथ छोड़कर चले गए। दरअसल मुसलमानों में ये पहला हकीकी फ़िरका था। खारजियत एक सख्त और इंतहा पसंद तशरीह पर यकीन रखते थे और इनका नज़रिया था कि या तो हमारे तरीके पर चलो या मौत को गले लगा लो। लेकिन आजकल खारजियत को ख़त्म समझा जाता है और इनकी एक मुअत्तदिल शक्ल अबाजी कहलाती है, जो ओमान जैसे ममालिक में पाई जाती हैं। अबाजी ख़ुद को खारजियत के साथ जोड़ने की कोशिश नहीं करते और कहते हैं कि इनका खारजियत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसीलिए इन्हें मुहक्किका के मज़ीद शाखों के तौर पर देखा गया। मुहक्किका वो लोग थे जो हज़रत अली के कैंप को छोड़कर चले गए थे। खारजियत की तारीख में भी और भी शाखें थी, लेकिन बेशतर सदियों में वो ख़त्म हो चुकी हैं सिवाय अबाजी शाख के। वीवर्स, मुसलमानों से टूटकर अलहदा होने वाला एक ग्रुप ऐसा भी है जिन्होंने इस्लाम की बुनियादों को हिला दिया। इस ग्रुह का सरबराह मिर्ज़ा अहमद गुलाम कादियानी था, जिसने आखिरी नबी होने का दावा कर दिया। इन लोगों को अहमदी कहा जाता है। ये लोग तो अपने आप को मुसलमान समझते हैं, लेकिन इन्हें दायरा इस्लाम से खारिज समझा जाता है और काफिर माना जाता है। व्यूअर्स, ये था इस्लाम का शजरा नसब और इस्लाम की चंद शाखें। इस वीडियो में इस्लाम के बहुत से फ़िरक़ों को कवर नहीं किया गया। कुछ ऐसे फ़िरके जो वक्त के साथ ख़त्म हो गए, कुछ ऐसे फ़िरके जो आज भी मौजूद हैं, और कुछ ऐसे फ़िरके जो अपने आप को इस्लाम से मुंसलिक बताते हैं लेकिन वो दायरा इस्लाम से खारिज हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस्लाम के तमाम फ़िरक़ों पर एक कंप्लीट वीडियो बनाई जाए तो नीचे कमेंट सेक्शंस में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और नीचे कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सैफुल्लाह हज़रत खालिद इब्न वलीद का शजरा नसब और हज़रत खालिद की औलाद से किस सुल्तान ने बरसगीर पर हुकूमत की, इसके बारे में जानने के लिए स्क्रीन पर दी गई वीडियो को ज़रूर देखें। शिया इमामों का शजरा नसब और इमाम जाफ़र अस-सादिक की औलाद में इमामत की तकसीम, और शियों का हज़रत अली के एक और बेटे जो कि हज़रत फ़ातिमा की औलाद से नहीं थे, उनकी इमामत को तस्लीम करने पर स्क्रीन पर दी गई वीडियो पर क्लिक करें। शुक्रिया।